میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوا حقائق کی روشنی میں اور عشق و محبت کے ساتھ کچھ ایمانی گفتگو کروں۔ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب کائنات نے اپنے نور سے پیدا کیا۔ بس اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کو نور پاک سے پیدا کرنے کے بعد جن جن کی پیشانیوں میں جن جن کے ذریعے آپ کو اس عالم میں بھیجا، سب کے پاکوں کی پیشانی میں نور مصطفیٰ کو رکھا، اور جن جن کی پیشانی میں رکھا وہ سب کے سب تاہیروں میں داخل تھے، پاک تھے، ان سے کوئی لغزش نہیں ہوئی، ایسے پاک کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی سے اتنی محبت کی چونکہ رب تبارک و تعالی کے نور سے آپ کو پیدا کیا۔ اللہ نے خود اپنے محبوب پر درود بھیجا سب سے پہلے، اللہم صلی علی محمد، اور یہی بات ختم نہیں ہوئی اور فرمایا اے محبوب آپ پر بھی درود، آپ کی نسلوں پر بھی درود، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تم پر بھی درود اور آپ کی آل پر بھی درود۔ اس شان کے ساتھ مولا نے کسی بھی نبی کی تعریف نہیں کی، کسی پر ایسا درود نہیں بھیجا جو نبی اور آل نبی پر بھیجا۔ بہت سارے نبی آئے، حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے دنیا میں آنے کے اعتبار سے مولا نے یہ نہیں کہا کہ اللہم صلی علی آدم و آل آدم، نہیں، چھان دو آپ پورے احادیث کو، اللہم صلی علی ہارون و آل ہارون نہیں کہا۔ اور رب نے اسی طریقے سے سارے انبیاء کو دیکھو، کسی پر درود اور ان کی آل پر درود نہیں بھیجا، نبی پر ہی بھیجا۔ اور اللہ تعالی نے تمام نبیوں میں سب سے افضل و اعلیٰ اپنے حبیب مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، اور سب سے پیارے محبوب آپ اللہ کے اور پاک پیدا فرمایا۔ جن جن کی پشتوں میں جن جن کے پیشانیوں میں آپ جلوہ گر تھے، سب پاک، حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم تک سب کے سب پاک، کوئی برائی، کوئی خباثت، کوئی بدکاری۔ نبی جس راستے سے آئے، جن کی پیشانیوں میں چمکتے ہوئے چمکاتے ہوئے آئے، نبی کیا چمکیں گے؟ میرے مصطفیٰ نے جس کی پیشانی میں موجود تھے ان کو چمکاتے رہے۔ اسی لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہی سب پانے والے، میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے، آدم چمکے نور مصطفیٰ کے صدقے، شیش چمکے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، اسی طریقے سے تمام انبیاء چمکے حضور کے نور کے صدقے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں چلوں کیسے پاک، جن جن کی پشتوں میں تھے وہ سب پاک، برائی کی طرف بلایا گیا ان لوگوں کو، مگر وہ برائی کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ میں عرض کرتا ہوا چلوں حضرت ہاشم جو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں،
پردادا ہے، ایک مرتبہ تجارت کی غرض سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، بازار سے گزر رہے تھے، ایک عورت سامنے سے آئی، اس نے حضرت ہاشم کو دیکھی، اس نے روک کر اپنی خواہش ظاہر کی، اے ہاشم، آپ بڑے حسین ہیں، میری آرزو اور میری تمنا ہے کہ 100 اونٹ آپ مجھ سے لے لیں، 100 اونٹ مجھ سے آپ لے لیں اور ایک رات میرے ساتھ گزار لیں۔ توجہ چاہتا ہوں، حضرت ہاشم جواب دیتے ہیں، میں سردار ہوں، کوئی بدکار نہیں ہوں، عزت دار ہوں، میں ایسا کام نہیں کر سکتا۔ جواب دیا، نکل گئے۔ کچھ دنوں کے بعد مدینہ منورہ میں بنو نجار کی قوم سے ایک عورت جس کا نام سلمہ تھا، حضرت ہاشم کا نکاح ہوا۔ اب وہ نکاح ہو جانے کے کچھ دنوں کے بعد پھر مدینے کے بازار سے گزرے، وہی عورت سامنے نظر آئی، آپ نے اس سے کہا، اے فلاں، اس دن تو نے خواہش ظاہر کی تھی، کیوں بدکاری کرے؟ چل آ، حلال ہو کر ہم تیرے ساتھ ایک رات گزاریں گے۔ اس نے حضرت ہاشم کو دیکھا، اس نے کہا کہ نہیں، میں کوئی بدکار نہیں، میں کوئی طوائف نہیں۔ ذرا غور کیجئے، وہ حضرت ہاشم کو بلا رہے ہیں، کس کے بدلے؟ 100 اونٹوں کے بدلے۔ دنیا کی طوائف پیسے لے کر، مال لے کر بلاتی ہے، مگر یہ مال دے کر بلا رہی۔ وہ جواب دیتی ہے، اے ہاشم، اس دن میں نے بلایا تھا، میں نے آپ کی پیشانی میں دیکھا تھا کہ تمہاری پیشانی میں نور نبوت چمک رہا تھا، اس نور کی میں تعریف کی۔ اب مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہارے پیشانی میں جو نور چمک رہا ہے تو وہ تو سلمہ لے گئی، اور آپ کی وجہ سے حضرت سلمہ حمل سے ہوئی اور اسی سے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوا۔ یہ واقعہ ہوا۔ ایک زمانہ آیا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، بہت ہی میں مختصر سی گفتگو کر رہا ہوں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو دادا کے ساتھ واقعہ ہوا تھا وہی پوتے کے ساتھ ہوا۔ بازار سے گزر رہی تھی، پھر ایک عورت نے حضرت عبداللہ کو دیکھی، خواہش ظاہر کی، اور اس کا پیغام بھی یہی ہے، اے عبداللہ، 100 اونٹ مجھ سے لے لو اور ایک رات میرے ساتھ گزار۔ حضرت عبداللہ نے قبول نہیں کیا تو پھر کہا، 100 اونٹوں کے بدلے تمہاری جان بچی اور وہی اونٹ میں آپ کو دے دیتی ہوں، آپ میرے ساتھ آ جاؤ۔ آپ نے بھی وہی جواب دیا جو دادا نے دیا تھا۔ یہ پاک نسل ہے، جس نبی کا نور جن کی پیشانیوں میں ہے، وہ گناہ نہیں کر سکتے، وہ غلط ارادہ بھی نہیں کر سکتے۔ اسی کی ترجمانی امام اہل سنت فرماتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے اے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت عبداللہ نے جب یہ سنا تو کہا کہ میں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ بھی تشریف لے گئے، کچھ دنوں کے بعد بی بی آمینہ سے آپ کا نکاح ہوا۔ اب وہ نور جو حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جگمگا رہا تھا، حضرت آمینہ کے بدن میں منتقل ہو گیا۔ پھر ایک موقع آیا، وہی عورت آگے آئی، آپ نے خواہش ظاہر کی، اس دن تو نے کہا تھا آج چل حلال کر لیں گے،
اور رات گزارے گی؟ تو اس نے بھی وہی جواب دیا کہ میں نے جو نور تمہاری پیشانی میں دیکھا تھا آج وہ نظر نہیں آیا. میں تمہاری طلبگار نہیں تھی، میں اس نور کی طلبگار تھی جو تمہاری پیشانی میں جگمگا رہا تھا. ہاں اب میں وضاحت کرتا ہوں. 100 اونٹ میں دے دیتی ہوں، ایک رات میرے ساتھ. یہ اونٹوں کی بات کیسے آئی؟ بات آ گئی ہے تو عرض کر دیتا ہوں. قوم جرہم مکہ مکرمہ پہ ان کا قبضہ تھا. بنو قزاع آئی، ان کے ساتھ جنگ کی. بنو جرہم مکہ چھوڑ کے جب نکلنے لگے تو انہوں نے کیا کیا؟ آب زمزم کا کنواں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ارجمن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے نکلا تھا، اس کو دشمنی میں بنو قزاع کی پتھر اینٹ وغیرہ ڈال کر اس آب زمزم کو بند کر دیا. ذہن حاضر ہے نا؟ بند کر دیا. اب زمانہ آیا 300 سال کے بعد حضرت عبد المطلب لیٹے ہوئے، خواب میں کسی نے کہا اے عبد المطلب پاک پانی نکالو، پاک پانی نکالو. آنکھ کھل گئی. دوسرے دن بھی لیٹے رہے. خواب میں کسی نے کہا پاک پانی نکالو، آنکھ کھل گئی. تیسرے دن بھی خواب میں کسی نے کہا پاک پانی نکالو، آنکھ نہیں کھلی. خواب میں آپ دریافت کر رہے ہیں پاک پانی کہاں سے نکالوں؟ آواز آتی ہے عبد المطلب کعبۃ اللہ میں جاؤ، بیٹھ جاؤ. ایک پرندہ آئے. وہ پرندہ اس مقام پر جہاں پاک پانی ہے 3 مرتبہ اپنی چونچ سے ٹھونک مارے گا. اب یہ خواب دیکھنے کے بعد آپ نے اپنے رشتے داروں کو، اپنے خاندان کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ چلو یہاں پاک پانی ہے. خواب میں 3 دن تک مسلسل دیکھ رہا ہوں، یہاں سے پاک پانی نکالے. خاندان والوں نے کہا 300 سال بیت گئے، کنواں بند ہو گیا زمزم کا، اب اس کے اندر سے پتھر وغیرہ کیسے نکالے؟ بڑی محنت ہوگی، بڑی مشقت ہوگی، یہ ہم سے نہیں ہو سکے گا. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنے ایک بچے کو لے کر، ایک ہی بیٹا تھا اس وقت، اس کا نام تھا حارث، کھودنا شروع کیا، پتھر نکالنا شروع کیا. کتنے پتھر نکالتے، تھک گئے. تھکے ماندے ایک طرف بیٹھ کر آپ افسوس کے ساتھ کہنے لگے کیا ہی اچھا ہوتا اگر میرے 10 بچے ہوتے. 10 مل کر اس کے پتھر نکالتے اور پاک پانی کو بھی باہر نکالتے. ہائے اگر 10 بچے ہوتے، آج ہم ایک بچہ ہو تو بڑا خوش، چلو بوجھ ختم ہو گیا، پیار محبت کے ساتھ اس بچے کو پالیں گے. اگر وہ ایک بچہ نالائق نکل جائے تو ماں باپ کتنے پریشان ہوتے ہیں، بے انتہا پریشان. 10 کو اور 10 کے 10 اخلاق والے ہو، نیک سیرت ہو تو وہ گھر کتنا عمدہ رہتا ہے. ہم سوچتے ہیں ایک سے برکت ہوگی، اور مولا کہتا ہے بچے اگر زیادہ ہو تو گھر میں برکت ہوتی ہے. حضرت عبد المطلب نے خواہش ظاہر کی تو 10 بچے ہوئے، اور جب 10 بچے ہوئے تو آپ نے ارادہ کیا ان 10 میں سے میں ایک کو قربان کر دوں گا. وہ اتفاق 15 ہو گئے. جب 15 ہو گئے تو قسم جو آپ نے کھائی تھی وہ پوری کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور بچوں سے کہا اب میں وعدے کے مطابق اللہ کی راہ میں ایک کو ذبح کروں گا. سارے کے سارے بچے باپ کے سامنے کھڑے ہو گئے. آج بچے پانی بھی نہیں پلاتے، اور اس وقت 15 کے 15 بچے وفادار تھے.
سبوں نے کہا ابا جس کا آپ ہاتھ پکڑ لیں گے ہم قربان ہو جائیں گے۔ اب حضرت عبد المطلب بڑے پریشان ہوئے، چلو ہاتھ نہیں پکڑوں گا، خورا ڈالوں گا۔ بچوں کے نام لکھ لکھ کر خورا ڈالے۔ جب خورا ڈالا گیا تو حضرت عبداللہ کا نام آیا۔ کس کا نام آیا؟ حضرت عبداللہ کا نام آیا۔ اور جب حضرت عبداللہ کا نام آیا حضرت عبد المطلب خنجر لے کے کھڑے ہو گئے، اب میں اس کو ذبح کروں گا۔ سارے مکے کے سردار انہوں نے مخالفت کی، ہم ان کو ذبح ہونے نہیں دیں گے۔ ایڑی چوکی کا زور لگایا حضرت عبد المطلب نے۔ عبد المطلب اکیلے ایک طرف، سارے سرداران قریش ایک طرف، عبداللہ کو قربان ہونے نہیں دیتے۔ نوبت یہاں تک پہنچی، حضرت عبد المطلب نے فرمایا نجران میں ایک کاہنہ عورت ہے جس کا نام خطبہ ہے، وہاں چلو، وہ جو فیصلہ دے گی میں اس پر عمل کروں گا۔ اب مکے سے نجران گئے کاہنہ عورت کے پاس، اس نے ایک مشورہ دیا۔ مشورہ یہ ہے کہ تم مکہ جاؤ، مکہ جا کر 2 پرچیاں تیار کرو اور ایک پرچی میں لکھو۔ اس سے پہلے اس نے پوچھا اگر تمہاری قوم میں کسی کا قتل ہو جائے، کسی کو مار دیا جائے تو اس کا قصاص کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم جان کے بدلے جان نہیں لیتے، 100 اونٹ دے دیتے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب جاؤ ایک پرچی میں لکھو 100 اونٹ، ایک پرچی میں لکھو عبداللہ اور قرآ ڈالو، اور جب 100 اونٹ والا پرچہ نکل جائے تو 100 اونٹ قربان کر دو۔ اگر عبداللہ کا نام آئے تو ان 100 اونٹ کی جو پرچی نکلتی ہے اس میں اور 100 اونٹ کا اضافہ کر دو۔ بار بار پرچی ڈالتے گئے، قرآن ڈالتے گئے، عبداللہ کا نام نکلتا، 100 اونٹ بڑھا دیے جاتے، پھر ڈالتے، پھر حضرت عبداللہ کا نام آتا، 100 اونٹ ادھر بڑھا دیے جاتے، یہاں تک کہ 10 اونٹ، یہاں تک کہ 100 اونٹ ہو گئے، 10 اونٹوں کا اضافہ تھا، 100 اونٹ ہو گئے۔ اب جب 100 اونٹ ہو گئے تو سارے حضرت عبداللہ نے کہا، حضرت عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، اب تو 100 اونٹ ہو گئے، عبداللہ کی باری ہے، اس کو میں ذبح کر دوں گا۔ یہاں تک نوبت پہنچی، مگر حضرت عبداللہ نے پھر کہا اچھی بات، ایک مرتبہ اور ڈالتا۔ جب ڈالا قرآ تو حضرت عبداللہ کا نام نہیں آ رہا ہے بلکہ 100 اونٹ آ رہا ہے، ان کے نام کی جگہ 100 اونٹ۔ پھر کہا کہ نہیں، پھر ڈالوں گا۔ ہوتا نا، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 3 بار دیکھیں گے، تیسری بار جب ڈالا تب بھی 100 اونٹ آئے۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے صفا پہاڑی کے پاس کھڑا کر دیے تھے 100 اونٹوں کو، 100 اونٹ حضرت عبداللہ کے نام پر قربان کر دیے۔ حضرت عبداللہ کو بچا لیا۔ کیوں عبداللہ بچے؟ اس لیے کہ ان کے پیشانی میں نور محمد جگمگا رہا تھا، نبی تشریف لانا تھا، نبی کو بھیجنا تھا۔ مولا نے 100 اونٹوں کے بدلے ان کو بچا لیا، اور وہی عورت کہہ رہی ہے 100 اونٹ تمہاری جان بچانے کے لیے خرچ ہوئے تھے، وہ پورے کے پورے نقد کے نقد میں دے دیتی ہوں، ایک رات میرے پاس آ جاتا۔ انہوں نے کہا سب کچھ دینے کے لیے تیار، مگر امانت میں خیانت ہمارا کام نہیں ہے، برائی کی طرف نظر کرنا ہمارا کام نہیں ہے۔ وقت آیا، بی بی آمینہ سے نکاح ہوا، اب یہ نور مصطفیٰ حضرت عبداللہ کی پیشانی اقدس سے حضرت آمینہ کے بدن میں آیا۔ اس طریقے سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں تشریف لا رہے ہیں۔ میں مختصر مضمون کو سمیٹتا ہوا عرض کروں، حضرت آمینہ کے شکم میں جب حضرت عبداللہ کے بدن پیشانی اقدس سے
آمینہ کے شکم میں آئے، بی بی آمینہ فرماتی ہیں 9 مہینے مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی جیسے اور عورتوں کو ہوتی تھی۔ ہر مہینہ ایک نبی آتا اور بشارت دے کے چلے جاتے، اور آخری مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کے جھرمٹ میں آئے اور آپ نے حضرت آمینہ کو بشارت دی۔ حضرت بی بی آمینہ فرماتی ہیں 12 ربیع الاول کی رات آئی۔ کون سی رات آئی؟ 12 ربیع الاول کی رات آئی۔ صبح صادق کے وقت میرے محبوب تشریف لانے والے ہیں، لقد جاءکم، تشریف لانے والے ہیں۔ بی بی آمینہ فرماتی ہیں میری چھت نور جاری ہوا، اور ایک روایت میں ہے میری پیشانی سے نور نکلا، 4 سو پھیل گیا، اور میں نے دیکھا کہ کسرا کا وہ محل جو مضبوط ہے، اتنا بڑا مضبوط محل، اس کی دیوار درمیان سے چیر گئی۔ آج بھی وہ محل مدائن میں موجود ہے، عراق کی سرزمین پر۔ الحمدللہ اس غلام کو اس محل کی، کسرا کی اور اس دیوار کی زیارت کا موقع دیا۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ وہاں گیا تھا۔ قیصر و کسرا کے 14 کنگر گر گئے، آتش زدہ بجھ گیا۔ اس وقت حضرت بی بی آمینہ فرماتی ہے میں نے دیکھا میرا گھر نور سے منور ہے۔ 3 عورتیں آئیں، بی بی آسیہ۔ میں نے پوچھا حضرت آمینہ کہ تم کون ہو؟ کہا کہ میں بی بی آسیہ ہوں، میں مریم ہوں، یہ حوا ہے، اور جو پاک آنے والا ہے اس کی ولادت کے موقع پر پاک ہی عورتیں آئیں۔ حضرت آسیہ پاک، حضرت مریم پاک، حضرت حوا پاک۔ کیوں؟ آنے والا وہ رسول پاک ہے جس کے نور کے صدقے میں مولا نے کائنات کو موعظ وجود میں لانا۔ اور حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے تھے، میں طواف کر رہا تھا کعبے کا، میں نے دیکھا کعبہ، عقیدے کی بات بتا رہا ہوں، قیامت کے دن کام آنے والی باتیں بتا رہا ہوں۔ یہی محبت، یہی پیار نبی کا آپ کو قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا۔ فرماتے ہیں کعبہ بی بی آمینہ کی گھر کی طرف جھک گیا۔ سبحان اللہ۔ مضمون کو سمیٹتا ہوا اس کروں، میرے نبی اس عالم میں تشریف لائے، جب آئے تو کیسے آئے؟ آتے ہی سجدہ کیا۔ سبحان اللہ۔ آتے ہی سجدہ کیا۔ سجدہ کرنے کے لیے کن کن چیزوں کا پاک ہونا ضروری؟ آپ کو معلوم ہے، بدن کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا۔ اگر یہ تینوں میں سے کوئی ایک بھی ناپاک ہے تو سجدہ نہیں۔ میرے مصطفیٰ نے اس عالم میں تشریف لاتے ہی سجدہ کر کے بتا دیا، اے دنیا والو میں بھی پاک، میں جہاں آیا وہ جگہ بھی پاک، میری ماں بھی پاک۔ سبحان اللہ، کیسا میلاد ہے میرے مصطفیٰ کا۔ اب آپ اپنی خلقت کی طرف ذرا توجہ ڈالیں۔ آپ جب آتے ہیں اپنی ماں کے پیٹ سے تو کیا پاک آتے؟ آپ جہاں آتے وہ جگہ پاک ہوتی، آپ کا لباس پاک رہتا نہیں، ماں بھی گندی، جگہ بھی گندی، آپ بھی گندے، خون سے لتھڑے ہوئے آتے۔ میرے مصطفیٰ نے بتا دیا میں آنے میں تمہارے برابر نہیں ہوں، جب آنے میں تم میرے برابر نہیں ہو تو میری ذات میں آپ کیسے برابر ہو؟ سجدہ کیا،
جیسے ہی سجدہ کیا کیا پڑھا سکتے ہیں؟ یا ربی حب لی امتی، یا ربی حب لی امتی، یا ربی حب لی امتی، اے اللہ میری امت میرے ہاتھ دے دے، میری امت میرے ہاتھ دے دے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، امت کس کی ہوتی ہے؟ نبی کی۔ سبحان اللہ۔ امت نبی کی ہوتی ہے۔ جب اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لاتے ہی امت کو یاد کیا تو پتا چلا اس عالم میں تشریف لاتے ہی اللہ کے رسول نے امت کو یاد کیا تو آپ پیدا ہوتے ہی نبی تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ہوا، ماشاء اللہ۔ یہ الگ بات ہے، دلائل بہت ہے، کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے نبی تھے، مگر میں عام فہم بات کہہ رہا ہوں، آتے ہی امت کو یاد کیا تو آتے ہی نبی تھے، اور امت کو یاد کیا، رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا میری امت میں گنہگار بھی ہیں، سیاہکار بھی ہیں، بدکار بھی ہیں، مولا ان کی بخشش کی میں دعا مانگتا ہوں، مولا ان کو میرے حوالے کر دے۔ سبحان اللہ۔ یا ربی حب لی امتی۔ اب ہم کیا کہتے ہیں؟ نبی کی عظمت، نبی کی سیرت عشق اور محبت کے ساتھ پڑھو، سمجھ میں آئے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں نبی کی ذات کو دیکھنا تو الگ بات ہے، نبی کی سیرت طیبہ کو بھی اگر پڑھنا ہے تو کولنگ گلاس اتار کے پڑھو، وائٹ گلاس پہن کے پڑھو، حقیقت نظر آتی ہے۔ کولنگ گلاس لگا کے پڑھیں گے تو حرف صحیح نظر نہیں آتے، سمجھ میں نہیں آتا۔ مجھے میرے بچپنے کی بات یاد آ رہی ہے، اس وقت آٹو کار وغیرہ کچھ بھی نہیں تھی، گھوڑا گاڑی تھی، سفر کرنا ہو تو گھوڑا گاڑی میں سفر کرتے، اور گھوڑوں کا مزاج سوکھی گھاس نہیں کھاتے، ہری گھاس ہی کھاتے ہیں، اور جب گرمی کا سیزن آ جاتا تو ہری گھاس ان کو میسر نہیں ہوتی تھی، تو یہ گھوڑا پالنے والے کیا کرتے، گھوڑے کے آنکھوں پر ہرے ٹکٹ کا گلاس پہنا، کیا کرتے، ہرے ٹکٹ کا گلاس پہنا دیتے، اور اس کے بعد سوکھی گھاس اس کے سامنے ڈال دیتے۔ اب وہ گھوڑا دھوکا کھا جاتا، کہتا کہ ارے یہ تو تازی گھاس ہے، ہری گھاس ہے، کھا جاتا۔ ایسے ہی ہم کو بھی ہمارے اس دور کے وہ لوگ جو اندھے ہیں، نبی کو نور سے نہیں دیکھتے بلکہ کولنگ گلاس پہن کر دیکھتے ہیں، وہ ہم کو بھی دھوکہ دلانا چاہتے ہیں کہ تمہارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ عیب ہے۔ اتارو، سفید چشمہ پہنو، نور والا چشمہ پہنو، حقائق نظر آتی ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آتے ہی نبی تھے، جب آئے تو امت کو یاد کیا اور نور بن کے آئے۔ کیسے نور تھے، اللہ اکبر، میں کیا کہوں، دیکھنے والوں نے دیکھا مگر پھر بھی وہ حقیقت کو دیکھ نہ سکے۔ 70,000 خیرت الہی کے حجابات پہنا کر رب نے اپنے حبیب کو بھیجا، تب بھی صحابہ نے حقیقت محمدی کو نہ دیکھ سکے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لال لباس، سرخ رنگ کا دھاری دار پہن کر کاشان اقدس سے باہر آئے۔ میں نے دیکھا آپ نے استراحت کیا، اور جب آپ استراحت فرما رہے تھے 14ویں کا چاند چمک رہا تھا۔ ایک طرف میں چاند کو دیکھتا، دوسری طرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کو دیکھتا، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور سوچ میں پڑ گیا کہ چاند کس کو کہوں۔ آخرکار انہوں نے فیصلہ کر لیا، ما هو احسن عندی من القمر، میرے مصطفیٰ کے چہرے انور میں چاند تیر رہا ہے۔
سبحان اللہ. چاند سے بھی زیادہ حسین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صحابہ کی نگاہوں کا عالم ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حسن و جمال کے پیکر تھے کہ آپ کے چہرے میں جب دیکھا جاتا تو چاند و سورج بھی شرما جاتے تھے. ایسے حسین و جمیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ کا ذکر ہے، مدینہ منورہ کی سرزمین ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر ادا کی مدینہ منورہ میں. صحابہ کرام نماز فجر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بڑا سہانا وقت ہے، موسم بھی بہت عمدہ ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ آج حضرت حسان موجود ہوتے تو آپ کی نعت پڑھتے. جب آپ کی نعت پڑھتے تو بڑا مزہ آ جاتا، بڑا لطف آ جاتا. ابھی یہ معروضہ بارگاہ نبوت میں پیش ہی کر رہے تھے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ اٹھائی اور عرض کرنے لگے اے صحابہ پریشان کیوں ہو؟ دیکھو وہ حسان آ رہے ہیں. میری وجدان عقیدت کہتی ہے آنے والا چاہے وہ کوئی اور تھا ہوگا. میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا وہ حسان ہے تو آنے والے حسان ہی ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جب حسان آئے حضرت بلال کو حکم دے رہے ہیں اے بلال منبر کو سجا دو، چادر بچھا دو. یا رسول اللہ کیا خطبہ ارشاد فرمانا ہے؟ ذرا غور کیجیے. ہماری مسجد میں بھی جمعہ کے دن منبر پہ چادر بچھاتے ہیں، ہفتے کو نہیں بچھاتے، اتوار اور پیر کو نہیں بچھاتے. جمعرات تک منبر پر چادر نہیں ہوتی. جمعہ آتے ہی مؤذن منبر کو پاک کرتا ہے، چادر بچھاتا ہے. اس سے پوچھو اے مؤذن ہفتہ اتوار پیر جمعرات سب چادر منبر پہ نہیں تھی، آج کیوں چادر بچھائی گئی؟ تو وہ یہی جواب دیتے تمہیں نہیں معلوم آج عید کا دن ہے. آج کون سا دن ہے؟ عید کا دن ہے. جمعہ بھی ہمارے لیے عید ہے. لوگ کہتے ہیں سال میں 2 عیدیں ہیں، تم یہ میلاد النبی کہاں سے منا رہے ہو؟ یہ تیسری عید. میں کہوں گا میلاد النبی تیسری عید نہیں، ہر مہینے میں 54 یا 56 عیدیں آتی ہے جمعہ کی، اور منبر رسول پر خطیب کھڑے ہو کر میرے مصطفیٰ کا خطبہ پڑھتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ عید نہیں، بس سمجھ کی ضرورت ہے، عقل کی ضرورت ہے. دلائل پیش کرنے کے لیے تمہارے پاس گستاخانہ ہی کرنے ہیں. عشق اور محبت کے ساتھ دیکھو. جمعہ تمہیں بتاتی ہے 2 عیدیں نہیں، یہ بھی عید ہے. میں اگر کہوں ایک مرتبہ ایک یہودی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا اے فاروق اعظم ایک دن ایسا ہے اگر اس دن وہ آیت جو نازل ہوئی تمہارے قرآن میں اگر ہماری کتاب میں نازل ہو جاتی تو ہم اس دن کو عید مناتے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا وہ کون سی آیت؟ کہا کہ ایک آیت ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین کے مکمل ہونے والی آیت نازل ہوئی، اگر ہماری کتاب میں نازل ہو جاتی تو ہم عید مناتے. حضرت فاروق اعظم جواب دیتے ہیں ہم بھی اس دن عید مناتے ہیں. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ عرفے کے دن میدان عرفات میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. میدان عرفات ہمارے لیے عید کا دن ہے یا غیر عید کا دن ہے؟ حالانکہ دوسری عیدوں میں نماز پڑھتے ہیں، عرفے کی عید میں نماز نہیں.
خطبہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، مغرب تک بیٹھ جاؤ، دعا کرو نہ کرو، قیام کر لو میدان عرفات میں، تم حاجی بن گئے۔ تو میدان عرفات ہمارے لیے عید کا دن ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ بھی ایک عید ہو گئی ان تمام عیدوں میں۔ اس کے فوراً دوسرے دن قربانی دیتے ہیں مینا میں۔ مینا میں جو قربانی دیتے ہیں وہ بھی عید کا دن ہے یا غیر عید کا؟ وہ بھی عید کا دن ہے۔ اور پھر میں عرض کروں آپ کو، مدینہ منورہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہجرت کرتے، آپ نے دیکھا کہ محرم کے دن یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا گیا یہ کیسا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح حاصل ہوئی تو میں اس خوشی میں یہودی روزہ رکھ رہا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے ہم سب سے زیادہ حقدار ہے، اگر آئندہ سال بھی مجھے یہ موقع مل جائے تو یہ ایک دن روزہ نہیں بلکہ 11ویں کا بھی روزہ رکھو۔ تو محرم کا دن بھی ہمارے لیے کیا ہوا؟ عید کا دن ہوا۔ ارے کتنے عیدیں گنائے، جس دن آپ مقرر کر کے میرے محبوب کی میلاد کرو ہمارے لیے وہ عید کا دن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب ہم عید مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، تو ہمارے دوست کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس کو تنہا اکیلے کو نہیں، پوری ذریت کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی لیے کسی عاشق نے کہا، نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ تو ہر دن ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ جب نبی کا ذکر کرو تو عید کا دن، جب نبی کی نعت پڑھو تو ہمارے لیے عید کا دن۔ یہ نعت پڑھنا کس نے سکھایا؟ کسی غیرے نے نہیں سکھایا، رب تبارک و تعالی نے میرے مصطفیٰ کی نعت پڑھی۔ سبحان اللہ۔ اٹھاؤ قرآن کو، الحمد کے الف سے لے کر والناس کی سین تک جتنی آیتیں ہیں میرے مصطفیٰ کی، یاسین والقرآن الحکیم، طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ القرآن، مصطفیٰ کی نعت، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، مصطفیٰ کی نعت، پورا قرآن میرے محبوب کی نعت۔ یہ نعت صرف ہم ہی نہیں پڑھ رہے ہیں، ساری کائنات پڑھ رہے ہیں۔ اور میں اب مضمون کو سمیٹتا ہوا عرض کروں، 12ویں کی بات ہے، آپ جواب دیں گے مجھے، اللہ کے نام کے کتنے حروف ہیں؟ منڈی ہلائیں گے تو میں بات کو ختم کر دوں گا۔ اللہ کے نام کے کتنے حروف ہیں؟ چار۔ احمد کے نام میں کتنے حروف ہیں؟ چار۔ محمد کے نام میں کتنے حروف ہیں؟ چار۔ تو 3 4 کو ملا دو تو کتنے ہوئے؟ جی 12۔ تو اللہ کے نام میں 4 حروف، احمد کے نام میں، چونکہ حضور کا آسمانوں میں نام احمد، زمین میں محمد، احمد کے حرف 4، محمد کے حرف 4، 3 12۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب، پھر اور ذرا مجھے جواب دیں، پوری وضاحت کر دوں میں، لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ یہ کلمہ کس نے پڑھا سب سے پہلے؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ خدا کا کلمہ۔ جب یہ دونوں مل گئے تو کیا ہوا؟ لا الہ الا اللہ، جس کے پڑھنے سے ہم اور آپ مسلمان دل اور زبان کو ایک جا کر کے پڑھیں گے تو مومن، دل اور زبان کے ساتھ جسم کا ذرہ ذرہ اگر لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو متقی۔ جیسے جیسے مزہ لے کر پڑھو گے مقامات بلند ہوتے ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں۔ ولی بننے کے لیے کوئی اور کلمہ نہیں، خطب بننے کے لیے کوئی اور کلمہ نہیں، ایک ہی کلمہ ہے، مگر
مزے کی ضرورت ہے، لطف کی ضرورت ہے، اس کی چاشنی کی ضرورت ہے۔ خدا کی قسم یہ کلمہ بڑا مزیدار، بڑا میٹھا، بڑا پیارا، جو مزہ لے کے پڑھ رہا ہے اس کے درجے بلند ہو رہے ہیں۔ کتنا میٹھا ہے، میں نہیں کہتا، قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، دودھ کے مقابلے خالص دودھ پینے والے کے لیے، گلے سے آسانی کے ساتھ اترنے والا۔ میں خالص دودھ کی بات کر رہا ہوں، ڈیری کا دودھ نہیں، 50 گائیوں کا ملا ہوا خالص دودھ۔ کتنا مزہ آتا ہے پینے میں، بڑا مزہ آتا ہے۔ اگر یہی دودھ، خالص دودھ، ملیریا کے بخار والے کو پلایا جائے تو کیا کہے گا؟ کڑوا کڑوا ہے، گلے سے نہیں کرتا، تھوک دیتا ہے، پی لے صحت بن جائے گی، نہیں کڑوا ہے میں نہیں پیتا، صحت اچھی ہو جائے گی، نہیں پیتا۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خالص دودھ مزیدار، خالص دودھ بڑا میٹھا۔ اور بخار زدہ انسان کیا کہہ رہا ہے؟ بدمزہ، کڑوا، اچھا نہیں لگتا۔ اور ایسے ہی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑا میٹھا، بڑا پیارا، بڑا لذیذ، نام لیتا چلا جا، درجات بلند ہوتے چلے جائیں۔ جتنا نام مزے کے ساتھ لے گا، کائنات نام محمد لینے والے کے قدموں کو چومنے لگے گی۔ اب میں پھر مضمون کی طرف آ رہا ہوں۔ اللہ کے نام میں حرف 4، احمد کے نام میں 4، محمد کے نام میں 4، کل کتنے ہوئے؟ 12 ہوئے۔ اب لا الہ الا اللہ کے حرف کتنے ہیں؟ ذرا گر کے بتاؤ، بہت دیری ہو رہی ہے، بعد میں گن لینا۔ لا الہ الا اللہ 12، دیکھو میرا پوترا بول رہا ہے سبحان اللہ۔ لا الہ الا اللہ کے حرف کتنے؟ 12۔ محمد الرسول اللہ کے کتنے حرف؟ 12۔ اور یہی بات ان نادانوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ 12ویں ربیع الاول میں 12ویں والے کو پروردگار عالم نے 12ویں کا میلاد منانے کے لیے 12 ربیع الاول صبح صادق کے وقت بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، کیا نقطہ ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو، کتابیں پڑھو اور پڑھ کر اس میں ہوتے لگاؤ، عشق کے ساتھ دیکھو تو ثابت ہو گئی۔ میرے مصطفیٰ کی میلاد کب ہوئی؟ 12 ربیع الاول شریف کو۔ یہ تعداد بتا رہے ہیں۔ میرا مصطفیٰ 9 تاریخ کو نہیں آیا، میرا مصطفیٰ 11 کو نہیں آیا، میرا محبوب 8 کو نہیں آیا، میرے محبوب کو رب کائنات نے 12ویں والا بنا کر 12 لفظوں کے ساتھ بھیجا۔ اے محبوب جاؤ، یہی کلمہ ساری دنیا کو پڑھا دو اور ایسے پڑھاؤ کہ وہ 12ویں والے کے عقیدت مند بن جائے، 12ویں والے سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ جب وہ لوگ تمہارے محبوب اور تمہارے پیارے بن جائیں گے تو ان کی ہدایت کے لیے اے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے اسوہ حسنہ کا لباس ان کو پہناؤ۔ کبھی اخلاق کا لباس، کبھی گفتگو کا لباس، کبھی دیکھنے کا لباس، کبھی کھانے کا طریقہ، کبھی اٹھنے کا طریقہ، سارے دنیا کے ماحول میں آپ اپنے عادت کریمہ کا لباس ان کو پہنا دو تاکہ یہ تمہارے عاشق بن جائے، اور جو تمہارا عاشق بنے گا وہ میرا محبوب ہوگا، وہ میرا پیارا ہوگا۔ اب جب نبی کا لباس پہن کر یہاں سے قبر میں جائے گا تو اس کو سوال کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہی کہتا ہے کیا سوال کر رہے ہو؟ ارے ذرا دیکھ لو میری ہر ادا 12ویں والے، میری ہر ادا 12ویں والے کی۔ فرشتے بھی سوچیں گے
میں تو سوال کرنے آیا تھا، تو یہ 12ویں والے کی شکل لے کے آیا ہے۔ محشر میں جائے گا تو 12ویں والے کی شکل ہوگی، میدان محشر میں جائے گا 12ویں والے کی شکل ہوگی، اور رب کا حکم ہوگا، اے غلام مصطفیٰ، جس کا تو ہاتھ پکڑ کر اس کے لیے مغفرت کی دعا کر دے گا، میں بھی اس کے گناہوں کو معاف کروں گا۔ سبحان اللہ۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو 12ویں والے کی سیرت اپنانے اور ان کی سیرت کو عام کرنے، ان کی محبت کے جلوے بندگان خدا کے دلوں میں ڈال کر ان کے دلوں کو منور و مجلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔